صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جب بات ہوتی ہے نا، میں نے کہا نا کہ آپ کا چہرہ میرا چہرہ فرق ہے، آپ افضل ہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھیں، اپنے آپ کو افضل کہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو اپنی مثل سمجھے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ انسان عام آدمی گناہ گار انسان افضل ہو سکتا ہے یار، جو ایمان والے خود ایمان عطا کرنے والے ہیں، پھر ان کی افضلیت کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ حضور پر وحی نازل نہ ہوتی، حضور پر وحی نازل نہ ہوتی اور معجزات کا ظہور نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے کے اندر اتنی روشنی، اتنی نور، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا مقام، اتنی افضلیت، اتنی بشریت، اتنی نورانیت عطا کی تھی کہ اگر وحی نازل نہ ہوتی، اگر معجزات کا ظہور نہ ہوتا، تو فرماتے ہیں حضور کے لیے حضور کی نبوت کے لیے کچھ نہیں، وحی کی ضرورت نہیں تھی، معجزات کی ضرورت نہیں تھی، فرماتے ہیں میرے آقا کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اللہ نے چہرے کے اندر یہ کمال رکھا تھا کہ وحی کی بھی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی معجزات کی ضرورت تھی۔ جو بھی صرف حضور کے وجود کو دیکھتا نا، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر مکہ کے اندر اگر کوئی صادق و امین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد مصطفیٰ آمنہ کا لال ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ کے اندر 14ویں رات کے وقت میں ایک رات کے پہر میں گیا، سرکار تشریف فرماتے سو رہے تھے، میں سرکار کی بارگاہ کے اندر گیا تو سرکار اپنے پلنگ پر اپنی چارپائی پر سو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت چاند بڑا گردش کر رہا تھا، چاند بڑا اوج میں تھا، موج میں تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تھوڑا اندر گیا، اندر جا کر میں نے دیکھا، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک طرف سرکار کے چہرے کو دیکھا، دوسری طرف چاند کی روشنی جو نیچے آ رہی تھی، میں نے اس چاند کی طرف دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میں پریشان ہو گئی، جو روشنی آ رہی ہے مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ کے چاند کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ جو مصطفیٰ کا چہرہ ہے، حضور اپنے پلنگ پر سو رہے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چہرہ جو مصطفیٰ کا رکھا ہے زمین پر، حضور زمین پر تشریف فرما ہے، اس چہرے کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے یا اس چاند کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں کھڑے کھڑے دیکھتا رہا، آخر اس نتیجے پر پہنچا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اپنے نفس سے، اے جابر، کیا کہتا ہے، یہ کمرے کے اندر جو روشنی ہو رہی ہے یہ اللہ کے چاند کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جابر یہ جو روشنی زمین پر پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کے چاند کی نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی روشنی ہے، یا آمنہ کے چاند کے لال کی روشنی ہے جو اس وقت زمین پر چمک رہی ہے۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بھی حضور کے بارے میں مجھ سے پوچھتا نا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جو بھی مجھ سے پوچھتا کہ آقا کا چہرہ کیسا تھا، میں یہ نہ کہتی کہ روشن تھا، میں یہ نہ کہتی حسین تھا، میں کہتی 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہوا کرتا، میں کہتی 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہوتا۔ یہ سرکار کا چہرہ ہے، میرے اور آپ کے چہرے میں فرق ہے، اس لیے فرمایا گیا تخلیق آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، لیکن اللہ نے فرق رکھا ہے۔ جب میں اور آپ افضل ہو سکتے ہیں تو عزیزان محترم، جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس نبی کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نبی کو اپنے آپ سے جو ہے کمپائر کر رہے ہیں، اپنے آپ سے ملا رہے ہیں، ایسا نہیں کریں۔ اللہ کے نبی کو وہاں رکھیں جہاں اللہ نے رکھا ہے، بس یہاں رکھیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی بیڑا پارا، آخرت میں بھی بیڑا پارا۔